صلی وسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے جو ہے آج مسئلہ حدیث کرتاس اس کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں، اور اس پر جو اعتراضات ہوتے ہیں وہ بھی ان کے جوابات بھی مختصراً آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ تو معزز سامعین، صرف بخاری کے حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ یہ حدیث شریف جو ہے یہ بخاری شریف میں 7 دفعہ یہ حدیث بخاری شریف میں آئی ہے۔ تو اس کا جو بخاری شریف کا احادیث نمبرز ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ حدیث آئی ہے جی 114 نمبر پہ، 3053 نمبر پہ، 3168 نمبر پہ، 4431 نمبر پہ، 4432 نمبر پہ، 5669 نمبر پہ اور 7366 نمبر پہ۔ تو یہ حدیث بخاری شریف میں ان مقامات پہ آئی ہے۔ یہ حدیث نمبر جو ہے یہ آپ اس کو نوٹ کر لینا، دیکھ لینا۔ تو اب اس میں جو اعتراض کیے جاتے ہیں وہ اعتراضات کیے جاتے ہیں روافض کی طرف سے، دشمنان صحابہ کی طرف سے۔ پہلا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا کہ کتاب لے آؤ تو اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رد کر دیا، تو اس وجہ سے امت ایک بہت بڑے جو ہے نا وہ خیر سے محروم ہوگی۔ یہ پہلا اعتراض۔ دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہاں پر احادیث میں لفظ حجر آیا ہے، تو دوسرا یہ کیا جاتا ہے کہ اس کے معنی جو وہ ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ حجرہ کا معنی لا یعنی گفتگو، نعوذ باللہ فضول گفتگو، کہ حضرت عمر نے ہی یہ الفاظ کہے۔ تو ان دونوں کا جواب آئیے پہلے یہ دیکھتے ہیں، کیا یہ جو بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہی ہے اس کے جواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا ہے۔ تو یہ میں بخاری کی جو پہلی حدیث نمبر 25 ہے، میرے پاس دارالسلام والا چھاپا ہے، تو اس کا صفحہ نمبر 25 ہے اور حدیث نمبر 114 ہے۔ تو اس میں یہ دیکھتے ہیں، سند کو میں چھوڑتا ہوں تو مقصودی چیز میں بتاتا ہوں۔ اوتونی بھی کتاب اکتب لکم کتاب لا تضلوا بعد، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کتاب لے آؤ میرے پاس، میں تمہیں ایک وصیت لکھاتا ہوں کہ جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ قال عمر ان النبی غلبہ الوجع وعندنا کتاب اللہ حسبنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ درد کی حالت میں ہے، پہلے وہ درد کی حالت میں ہے، تکلیف کی حالت میں، تو ان پر مزید جو ہے نا وہ مشقت نہیں ڈالنی چاہیے۔ تو اب اس میں گستاخی کہاں سے آ گئی؟ تو اس کا جواب صلح حدیبیہ جو کہ فریقین کی کتب میں موجود ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے، مشرکین مکہ سے معاہدہ کرنا چاہا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب رسول تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کفار نے جب اعتراض کیا کہ آپ محمد رسول اللہ کیوں لکھ رہے ہیں، ہم تو آپ کو اگر رسول اللہ مانتے ہوتے تو ہم آپ کے ساتھ لڑائی نہ کرتے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ محمد رسول اللہ کو ختم کیجیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھا کر یہ کہا تھا کہ میں یہ لفظ نہیں مٹاؤں گا، پھر خود وہ لفظ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حذف کیے اور مٹائے۔ تو اب یہاں پر اگر یہ گستاخی اور توہین بنتی ہے، نبی علیہ السلام تکلیف اور درد کی حالت میں، درد کی شدت میں، حضرت عمر کا یہ مطلب ہے کہ آپ پر پہلے درد ہے، آپ پہلے درد کی وجہ سے تکلیف میں ہیں، تو اگر یہ الفاظ گستاخی بنتی ہے تو لکھے ہوئے کو جب نبی علیہ السلام بار بار کہہ رہے ہیں کہ مٹا دو مٹا دو، تو وہ بھی یقیناً ان کے ہاں گستاخی بنے گی اور بننی بھی چاہیے اس اصول کے مطابق۔ کیونکہ یہاں پر دوسرا یہ ہے کہ یہ جو اس سے پہلے 3 مہینے پہلے یہ آیت نازل ہو چکی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو یہ آیت اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث اور اس واقعے سے 3 مہینے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ گویا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ دین جب مکمل ہو گیا، کامل ہو گیا، اکمل ہو گیا، تو اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام مزید جو حکم لکھانا چاہتے ہیں وہ کوئی ضروری لازم نہیں ہے۔ اب اگلی بات یہ آتی ہے کہ کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کوئی فرض لکھانا چاہتے تھے، کوئی واجب لکھانا چاہتے تھے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کے کہنے کی وجہ سے چھوڑ دیا؟ تو اگر یہ بات ہے تو پھر تو نبی علیہ السلام پر ڈائریکٹ اعتراض آئے گا۔ کیوں؟
قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، کہ میرے پیارے پیغمبر جو کچھ میں نے آپ پر نازل کیا ہے تو آپ اس کو بیان کر دیجئے اور آپ نے لوگوں سے نہیں ڈرنا۔ تو اس حدیث پر اعتراض کر کے جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے وہ چیز چھوڑ دی گئی، وہ لازم چیز تھی، امت گمراہ نہ ہوتی، تو یہ اعتراض ڈائریکٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کی وجہ سے وہ چیز چھوڑ دی۔ تو یہ پہلی حدیث ہے، اس میں یہی ہے کہ حضرت عمر نے کہا قد غلبہ الوجع وعندنا کتاب اللہ، اور یہ کہا بھی کہ ان کو نبی علیہ السلام کو نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں حکم دے رہے ہیں، آپ یہ آرڈر کیوں دے رہے ہیں، ہمارے پاس کتاب کافی ہے۔ نہیں، یہ غلط بات کرتے ہیں۔ یہ ان کو کہا ہے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ کتاب کو لے آؤ، تو صحابہ میں دو مختلف گروہ بن گئے، آگے وہ احادیث میں آئے گا۔ تو یہاں پر بھی یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہم کتاب کو لے آتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اختلاف ہوا تو ان کو حضرت عمر نے کہا عندنا کتاب اللہ، کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے، حسبنا کتاب اللہ، عندنا کتاب اللہ حسبنا، کہ جو تمہارے پاس کتاب، اللہ کی کتاب تمہارے پاس موجود ہے۔ یہ کن کو کہا گیا؟ یہ صحابہ کو، نبی علیہ السلام کو یہ خطاب حضرت عمر نے نہیں کیا۔ تو ایک تو یہ لوگ خیانت کرتے ہیں کہ نبی نے کہا، مقابلے میں نبی کے جواب میں حضرت عمر نے کہا، یہ بات غلط ہو گئی، اس حدیث میں کہیں بھی ایسے الفاظ نہیں ملتے۔ اب آتے ہیں حدیث نمبر ہے 3053، تو اس میں بھی میں آپ کو آگے لے چلتا ہوں، جہاں پر ہماری مقصودی چیز ہے، چونکہ حدیث لمبی ہے، وقت مختصر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی بات ہے، اوتونی بکتاب اکتب لکم لن تضلوا بعدہ ابدا۔ اب یہاں پر آپ نے غور کرنا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کتاب لے کر آؤ، میں تمہیں لکھ کر دیتا ہوں، لن تضلوا بعدہ ابدا، اس کے بعد آپ کبھی بھی گمراہ نہ ہوں گے۔ اچھا، اب ہوا کیا؟ فتنازعوا، تو یہاں پر کیا ہو گیا؟ تنازع ہو گیا، کن کے درمیان؟ صحابہ کے درمیان، اور ان صحابہ میں حضرت عباس جو نبی علیہ السلام کے چچے ہیں وہ بھی موجود ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں۔ تو جب تنازع ہو گیا کہ کیا کرنا چاہیے، کچھ صحابہ کی رائے تھی کہ آپ کو قلم دوات اور کاغذ لے کر دینا چاہیے، کچھ صحابہ کی رائے تھی نہیں دینا چاہیے۔ فتنازع، تو یہاں پر کیا ہو گیا؟ تنازع ہو گیا۔ یہاں پر کیا ہو گیا؟ تنازع ہو گیا۔ تنازعن، کہ یہ اچھا نہیں ہے، یہ فعل اچھا نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تنازع کیا جائے۔ اچھا، تو اب یہاں پر یہ اعتراض کرتے ہیں، یہاں پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس انہوں نے شور کیا، تنازع کیا، تو ان کے عمل جو ہے وہ ضائع ہو گئے۔ تو یہاں پر واضح ہے یہ بات کہ یہ جو ہے انہوں نے غیر اولا فعل کیا، نہ یہاں پر حبط اعمال ہوا، چونکہ وہ آپس میں تکرار کر رہے تھے۔ تو وہ جو آیت ہے کہ نبی علیہ السلام سے جب گفتگو کرو تو ان سے آواز اونچی نہیں کرنی، تو وہ یہاں پر فٹ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ آپس میں تنازع کر رہے تھے۔ فقالوا حجر رسول اللہ قال، اچھا اب یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے جدا ہو رہے ہیں۔ اب اس کا حجرہ کا جو معنی ہے، یہ لوگ کرتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ، ایک تو یہ بات غلط کرتے ہیں کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لفظ کہے، تو کہیں بھی کسی بھی روایت میں یہ ثابت نہیں کہ یہ لفظ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہے۔ تو وہاں پر بالکل واضح ہے فقالوا حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ صحابہ نے دو گروہ بن گئے۔ تو یہاں پر یہ معنی جو وہ لوگ کرتے ہیں، وہ ڈائریکٹ نبی علیہ السلام پر اعتراض کرتے ہیں۔ حجرہ کا جو معنی ہے وہ یہ نہیں ہے، آگے میں واضح کروں گا انشاءاللہ قرآنی آیات اور حدیث سے۔ تو اس میں ایک ٹولہ یہ بن گیا کہ حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اب یہاں بھی وہ تفصیل نہیں آئی، آگے حدیث میں یہ آیا ہے، وہ میں آپ کو آگے لے چلتا ہوں۔ تو یہاں پر یہ ہے دعونی فالذی انا خیر مما تدعونی الیہ، تو یہاں پر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، آگے انشاءاللہ یہ آئے گا، وہ لفظ بھی آئے گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ ہم آپ کے پاس قلم دوات کو لے کر آئیں یا نہ۔ اچھا، لیکن وہ یہاں پر بات نہیں آئی، یہ مختصر حدیث ہوتی ہے، آگے وضاحت آ جاتی ہے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ آپ سے جب پوچھا گیا دعونی فالذی انا فیہ خیر مما تدعونی الیہ، کہ جس بات کی طرف تم مجھے دعوت دے رہے ہو میں اس سے بہتر حالت میں ہوں۔ تو یہ کہا گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے۔
اچھا، اب کیا اب چیزیں نبی علیہ السلام نے لکھوانی تھی وہ اب اس حدیث میں جو ہے وہ ذکر آ رہا ہے. وَأَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 چیزوں کی وصیت کی. اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب واجیز الوفد بنحوه ما كنت اجیزهم. پہلے نمبر پہ مشرکین کو جزیرہ عرب سے تم نے نکال دینا ہے، اور دوسری بات کہ جیسے میں وفود میرے پاس آتے ہیں ان کو ہدیے دیا کرتا ہوں تو آپ نے بھی وہ ہدیے دینے ہیں. یہ دوسری بات آ گئی. اب تیسری بات اس میں ہے کہ وہ راوی جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ تیسری بات میں بھول گیا. وہ تیسری بات وہ کیا تھی؟ وہ لشکر اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تھی. یہ 2 حدیث آ گئی. اب اس حدیث میں بھی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی کہ حاجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات اس حدیث سے بھی ثابت نہیں ہوئی. اب آتے ہیں جی یہ تیسری حدیث جو بخاری شریف کی ہے. یہ حدیث نمبر کیا ہے؟ 3168. اب اس میں کیا ہے؟ اس میں بھی یہی بات آ رہی ہے. اوتونی بکافۃ اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ ابدا فتنازعوا ولا ينبغي عند نبی تنازع فقالوا ما له اهاجر استفهموا فقال ذرونی فالذی انا خیر مما تدعونی الیہ. اچھا، اب اس حدیث میں جو ہے نا وہ ساری باتیں آ گئی ہیں جو میں نے آپ کے پچھلی حدیث کی ذیل میں ذکر کی ہے. تو یہاں پر یہ آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس وہ قلم دوات کو لے آؤ، میں تمہیں لکھ دیتا ہوں تاکہ تم گمراہ نہ ہو. اب اس میں فتنازعوا ولا ينبغي عند نبی تنازع کہ تو نبی علیہ السلام کے پاس متنازع ہو گئے. صحابہ کے 2 گروہ بن گئے. وہی بات جو پچھلی حدیث میں آئی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ لوگوں نے کہا کہ قلم دوات کو لے آنا چاہیے اور کچھ لوگوں نے کہا کہ قلم دوات کو نہیں لے آنا چاہیے. اب فقالوا ما له اهاجر، اب فقالوا کا صیغہ آیا یہاں پر. فقالوا ما له اهاجر کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا، کچھ لوگوں کی یہ رائے تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہا کہ نبی علیہ السلام ہم سے جدا ہو رہے ہیں اور حجر کا معنی جدائی ہے. آگے میں انشاءاللہ ثابت کرتا ہوں، لیکن پہلی چیز اب یہاں پر کلیئر ہو جائے. تو یہاں پر بھی یہ جب تنازع ہوا تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ بھائی عندنا کتاب اللہ، تمہارے پاس جو ہے نا وہ اللہ کی کتاب ہے. حسبنا کتاب اللہ، تمہیں اللہ کی کتاب جو ہے نا وہ کافی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں کہا گیا. تو فقال، اب اس میں وہ بات آ گئی ہے استفہموہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم قلم دوات آپ کے پاس لے آئیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ضرونی، مجھے چھوڑ دو، فالذی انا خیر مما تدعونی الیہ کہ جس بات کی طرف تم مجھے دعوت دے رہے ہو، جس بات کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو، میں اس سے بہتر ہوں. یعنی قلم دوات جن لوگوں نے لانا تھا انہوں نے پوچھا، انہوں نے یہ سوال کیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چھوڑ دو مجھے. اب آگے پھر اس میں وہ بات آ گئی کہ نبی علیہ السلام کا مقصود کیا تھا، وہ بات بھی واضح آ گئی کہ قال اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب واجیز الوفد بنحو ما كنت اجیزهم. اور تیسری بات وہاں پر راوی یہ کہتا کہ وہ مجھے بھول گئی. تیسری بات دوسری حدیث میں آ گئی کہ وہ نبی علیہ السلام نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے متعلق کی. اب یہاں پر بھی قالوا ما له اهاجر، فقالوا ما له اهاجر، یہ لفظ آپ نے ذہن میں رکھنا. تو اب اس میں یہ آ گیا، لیکن اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بات نہیں ہے. اب اس کی جو چوتھی حدیث ہے اس کی طرف جاتے ہیں. یہ حدیث نمبر ہے 4431. اب یہاں پر بھی یہ ہے اوتونی اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدہ ابدا فتنازعوا ولا ينبغي عند نبی تنازع. تو یہاں پر بھی یہ بات آ گئی جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کتاب کو لے آؤ، میرے پاس قلم کو لے آؤ، میں تمہیں لکھ کر دیتا ہوں کہ تم گمراہ نہ ہو. تو اب یہاں پر بھی آپ نے غور کرنا ہے، یہاں پر بھی لفظ فقالوا ما شأنه اهاجر. اب وہ بات آ رہی ہے استفہموہ فذهبوا يردون الیہ فقال. اب یہاں پر وہی بات پچھلی آ رہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے جس حال میں ہوں مجھے چھوڑ دو، میں اس حالت میں بہتر ہوں جس حالت کی طرف تم مجھے لے جانا چاہتے ہو. اب یہاں پر بھی وہ بات واضح ہو گئی. وَأَوْصَاهُمْ بِثَلَاثَةٍ قال اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب واجیز الوفد بنحو، یعنی جس طرح میں مشرکین کو آپ نے نکالنا ہے اور جس طرح وفود کے ساتھ میں تحائف کا تبادلہ کیا کرتا تھا تم نے بھی کرنا ہے. اور تیسری بات راوی یہاں پر بھی بھول گیا، وہ آگے آ گئی کہ حدیث لشکر اسامہ کے متعلق. اب یہاں پر جو ہے نا یہ آگئی حدیث. اب آگے چلتے ہیں، اگلی حدیث جو ہے اسی کے ساتھ ہی ہے 4432. تو اس میں
ذرا اور بات واضح ہو جاتی ہے. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلموا اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ فقال بعضهم ان رسول اللہ قد غلبہ الوجع. اب یہاں پر یہ بات واضح ہوگی. فقال بعضهم، یہ بات کہنے والے اکیلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے، یہ بات اور صحابہ بھی تھے جنہوں نے یہ بات کہی. تو حضرت عمر اکیلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کیسے نشانہ بنا لیتے؟ تو یہاں پر یہ ہے کہ فقال بعضهم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد غلبہ الوجع، کہ آپ کے پاس جو ہے آپ کو درد کی حالت میں آپ کو تکلیف ہے. وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنِ، اور تمہارے پاس جو ہے وہ قرآن موجود ہے. حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب جو ہے وہ تمہیں کافی ہے. فاختلف اہل البیت واختصموا. اب یہاں پر جو یہ لفظ آیا ہے یہ میں آپ کو اسکین دکھاؤں گا. فاختلف اہل البیت واختصموا، یہ جو اختلاف ہوا یہ اہل البیت کے درمیان ہوا. اب اہل البیت کا جو وہ معنی کرتے ہیں یہ حدیث میں وہ لفظ آ گئے کہ یہاں پر کیا ہوا ہے، یہ جو اختلاف ہوا ہے یہ اکیلے صحابہ میں نہیں ہوا، یہ اہل بیت میں بھی اختلاف تھا. اہل بیت میں بھی دو گروہ بن گئے، اہل بیت میں بھی دو ٹولے بن گئے. کچھ نے کہا کہ قلم کتاب دینی چاہیے اور کچھ نے کہا نہیں دینی چاہیے. تو یہ واضح یہاں پر آگے بھی یہ لفظ آ رہے ہیں. فاختلف اہل البیت واختصموا، ان کے درمیان اختلاف ہوا، وہ آپس میں جھگڑے. فمنہم من یقول قربوا یکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ ومنہم من یقول غیر ذالک. کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کو قلم دوباز لے کر دینی چاہیے تاکہ ہم گمراہ نہ ہوں، اور کچھ نے کہا کہ اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اب آگے جو لفظ آ رہے ہیں فلما اکثر اللغو والاختلاف قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوموا. اب جب اختلاف ہوا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آواز بلند ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت عمر کو نہیں کہا کہ فقاموا، عمر آپ نکل جاؤ یہاں سے. تو یہاں پر جتنی بھی احادیث یہ آئی ہیں جن میں یہ الفاظ ذکر ہیں فقوموا، قوموا کا لفظ آیا ہے. کیا لفظ آیا؟ قوموا کا لفظ آیا کہ سارے میرے کمرے سے تم کیا ہے نکل جاؤ. تو یہاں پر بھی یہ بات واضح ہوگی جو اختلاف ہوا ہے وہ صرف صحابہ میں نہیں ہوا، اہل بیت میں بھی دو گروہ بن گئے، اہل بیت میں بھی دو ٹولے بن گئے. ایک نے کہا کہ قلم دوات کو لے آنا چاہیے، ایک نے کہا قلم دوات نہیں لے آنا چاہیے. اور یہاں پر جو یہ واضح طور پر آ رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف صحابہ کو، حضرت عمر کو نہیں کہا کہ آپ نکل جاؤ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کو بھی کہا ہے اور ساتھ اہل البیت جن کے درمیان یہ اختلاف ہوا ہے ان کو بھی کہا ہے کہ آپ کیا ہے نکل جاؤ. تو بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے پر ہی آپ کیوں مہربانی کرتے ہیں؟ تو یہ ان کے درمیان یہ اختلاف ہوا ہے. حضرت اب دو ٹولے بنے نا، حضرت عباس بھی وہاں موجود ہیں وہ بھی اہل البیت سے، حضرت علی بھی موجود ہیں وہ بھی اہل البیت میں سے. ان میں بھی اختلاف ہوا، کچھ لوگوں نے کہا کہ لے آنا چاہیے، کچھ نے کہا کہ نہیں لے آنا چاہیے. اچھا تو اب آگے آتے ہیں. یہ جو حدیث نمبر ہے یہ ہے 5669. اب اس میں بھی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس میں کیا ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حلما اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ فقال عمر ان النبی قد غلب علیہ الوجع وعندکم القرآن حسبنا کتاب اللہ. اب یہاں پر آپ دیکھیں، یہاں پر بھی وہی بات آ رہی ہے. یہ بات جو ہے عندکم القرآن کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، لیکن ان کے ساتھ اور بھی صحابہ تھے، اکیلے حضرت عمر نہیں تھے. اور صحابہ میں بھی دو گروہ بن گئے اور اہل بیت میں بھی دو گروہ بن گئے. اہل بیت میں بھی اختلاف ہوا، صحابہ میں بھی اس بات پر اختلاف ہوا، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے؟ وہی نتیجہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ جس بات کی جب پوچھا گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آؤ کیا آپ کے پاس ہم قلم دوات کو لے کر آئیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے چھوڑ دو جس حالت میں ہوں بہتر ہوں. اور آگے تین جو ہے نا وہ وصیتیں فرمائی کہ یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دو، وفود کے ساتھ تعاون کرو، ان کو ہدایت دو، اور تیسری بات وہ لشکر اسامہ کے متعلق تھی، وہ جو دوسری احادیث میں آئی. تو یہاں پر یہ بات ہے جب اختلاف ہوتا ہے تب حضرت عمر نے ان کو کہا جو جگہ رہے تھے عندکم القرآن. اب یہ نبی علیہ السلام کو نہیں کہا کہ ہمارے پاس قرآن کافی ہے. اگر نبی علیہ السلام سے ڈائریکٹ مخاطب ہوتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے کہ یا رسول اللہ آپ نے ہمیں قرآن دیا ہے وہ ہمارے پاس کافی ہے. نہیں، نبی علیہ السلام کو نہیں حضرت عمر نے مخاطب کیا بلکہ ان لوگوں کو مخاطب کیا جن میں اختلاف ہوا. عندکم القرآن، تمہارے لیے جو قرآن ہے وہ کافی ہے. حسبنا کتاب اللہ، ہمارے اللہ کی کتاب کافی ہے. فاختلف اہل البیت، اب یہاں پر بھی یہ لفظ آ گیا فاختلف اہل البیت فاختصموا. یہ حدیث نمبر ہے 5669.
یہاں پر بھی یہ بات ہے کہ اختلاف کن کے درمیان ہوا، وہ اہل بیت کے، فاختصموا، وہ آپس میں جھگڑ پڑے، ومنهم من يقول قربوا بكتابكم النبي کتابا لن تضلوا بعده، اچھا بعض نے کہا کہ کتاب دینی چاہیے اور بعض نے کہا کتاب نہیں دینی چاہیے، کن نے کہا؟ یہ اہل بیت میں بھی اختلاف ہوا ہے۔ تو جو بات آپ ادھر کرتے ہیں نا، تو یہاں پر آپ اختلاف، یہ بھی حضرات اہل بیت بھی دو گروہ میں تقسیم ہو گئے، اور پیچھے جواب آ گیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے چھوڑ دو جس حالت میں ہوں۔ اب اور یہاں پر بھی یہ لفظ جو ہے نا وہ واضح طور پر آ رہے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام کے درمیان بھی دو گروہ تھے اور اہل بیت کے درمیان بھی دو گروہ بن گئے۔ ایک کہتا تھا قلم دوات دینی چاہیے اور دوسرے نے کہا قلم دوات دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس سے 3 ماہ پہلے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، وہ آیت نازل ہو چکی تھی۔ اب آتے ہیں اگلی حدیث کی طرف، یہ حدیث نمبر ہے 7366۔ اب اس میں بھی وہی بات ہے۔ اب عن ابن عباس، یہ جو روایت ہے یہ اکیلے حضرت عبداللہ بن عباس سے ہے۔ لما حضر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وفی البیت رجال فیہ عمر بن الخطاب قال هلم اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدہ قال عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ الوجع وعندکم القرآن فحسبنا کتاب اللہ۔ اب یہاں پر یہ بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں گیا، وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قلم دوات کو لے آؤ، میں تمہیں تحریر لکھ دوں گا، جس کے بعد تم کبھی گمراہ ہو گئے۔ اب حضرت عمر نے کہا کہ ان النبی غلبہ الوجع، اب یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ یا رسول اللہ آپ کے اوپر غلبہ ہے، آپ کو درد ہے۔ نبی علیہ السلام کو یہاں بھی خطاب نہیں ہے، بلکہ یہاں بھی ان کو کہا جا رہا ہے جو صحابہ موجود ہیں، وعندکم القرآن، کہ اس میں اختلاف نہ کرو، تمہارے پاس کتاب ہے، اللہ کا قرآن ہے، حسبنا کتاب اللہ، تمہیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اب آگے چل کر پھر میں آپ کو بتاتا ہوں وہی الفاظ آگے، واختلف اہل البیت، اب وہاں پر پھر یہ لفظ آگے کہ اختلاف ہوا، وہ اہل بیت میں بھی ہوا۔ فمنہم من یقول، کچھ نے کہا کہ کتاب اور کاغذ رسول اللہ کو لے کر دینا چاہیے، اور کچھ نے کہا نہیں دینا چاہیے۔ تو جب اختلاف ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو کہا قوموا عنی، یہاں جمع کا صیغہ ہے، تو سب کو نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ قوموا عنی، میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ اہل بیت کو بھی کہا اور صحابہ کو بھی کہا۔ ویڈیو گرچہ بہت لمبی ہو گئی ہے، لیکن یہ ضروری چیزیں تھی۔ یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں، یہ 7 حدیث ہیں بخاری شریف میں۔ اب ان میں جو پہلی چیز وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ حضرت عمر نے کہا، نبی علیہ السلام کو کہا، تو یہ بات غلط ثابت ہوگی۔ کہیں بھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ لفظ نہیں آئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہے نا مطلب یہ جو ہے آپ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، آپ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اس نبی علیہ السلام کے یہ مخاطب نہیں کیا حضرت عمر نے، بلکہ صحابہ کو مخاطب کیا۔ اب دوسری بات یہ، اگر حضرت عمر، کیا یہ حکم صرف حضرت عمر کے لیے تھا؟ نہیں، حضرت عمر کے لیے یہ حکم خاص نہیں تھا۔ ایتونی بھی قرطاسن، جو بھی پاس موجود تھے سب کے لیے حکم تھا، جن میں حضرت علی اور حضرت عباس بھی موجود ہیں، جن میں دیگر صحابہ بھی موجود ہیں، جن میں اہل البیت بھی، میں نے 3 حدیث سے ثابت کیا اہل البیت بھی موجود تھے۔ تو سب کو کہا گیا کہ لے آؤ میرے پاس کتاب، لے آؤ میرے پاس قلم دوات، تاکہ میں تمہیں لکھ کر دوں جس سے تم گمراہ ہوگے۔ تو جب اہل بیت میں بھی 2 گروہ بن گئے، جب اہل بیت میں بھی 2 گروہ بن گئے، تو صحابہ میں بھی کیا 2 گروہ بن گئے۔ اکیلے حضرت عمر کا یہاں پر قصور نہیں ہے۔ اور یہ بھی بات آیا ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس کتاب کافی ہے، وہ حدیث کی تفسیر ہے۔ حضرت عمر میں بھی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں شامل تھے جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس کتاب، چونکہ پہلے آیت نازل ہو چکی تھی۔ پھر جب نبی علیہ السلام سے استفہام کیا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ ہم لے کر آئے آپ کے پاس، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے چھوڑ دو، جس حالت میں بہتر حالت ہے، یعنی نہ لکھوانے سے بہتر ہے۔ اور 3 وصیتیں فرما دی کہ یہ کام آپ نے کرنے۔ اب اس میں اس بات کا یہ جواب آ گیا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیلے جو ہے نا وہ ذمہ داری نہیں تھی قلم دوات کو لینا، یہ اور صحابہ کی جو موجود تھے، اہل البیت موجود تھے، ان کی سب کی ذمہ داری تھی۔ تو اب یہ بات کلیئر ہوگی۔ اب آگے جو وہ لفظ کہتے ہیں حاجرہ، اس کا معنی وہ کرتے ہیں کہ لا یعنی گفتگو۔ حضرت عمر نے یہ کہا۔ پہلے نمبر پر تو یہ احادیث جو میں نے پڑھی ہیں ان میں کہیں پر یہ نہیں آیا کہ یہ الفاظ حضرت عمر نے کسی جگہ بھی کہے، کسی حدیث میں یہ ثابت نہیں ہے کہ یہ الفاظ حضرت عمر کے ہیں، کسی حدیث میں یہ ثابت نہیں ہے کہ یہ الفاظ حضرت عمر نے کہے۔
ایک پورا گروہ تھا، ایک پورا ٹولہ تھا، 3 لوگ کم از کم جمع کسی گئے، فقالو، بعض لوگوں نے کہا، ان میں اہل بیت بھی شامل ہیں اور صحابہ بھی شامل ہیں، جن نے یہ کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام احاجر یہجر. اب اس کا معنی میں آپ کو قرآن و حدیث کی روح سے بتاتا ہوں. اس کا معنی وہ کرتے ہیں کہ ہزیان، لا یعنی گفتگو، جو دشمنان صحابہ ہیں، دشمنان رسول ہیں، وہ اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ یہ لا یعنی گفتگو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نعوذ باللہ کی ہے. تو کہیں پر بھی حاجرہ کا معنی یہ نہیں بنتا. حاجرہ کا معنی ہے چھوڑ جانا، حاجرہ کا معنی ہے فراق، حاجرہ کا معنی ہے جدائی. میں اس سے قرآن و حدیث سے ثابت کروں گا. سورہ مزمل ہے، اس کی آیت نمبر 10 کو آپ دیکھ لیں گے، اس میں یہ لفظ آیا ہے. سورہ مریم ہے آیت نمبر 46، سورہ فرقان ہے اس کی آیت نمبر 30، سورہ نساء ہے اس کی آیت نمبر 34، سورہ مدثر ہے اس کی آیت نمبر 6. یہ آیات آپ کو میں ساتھ دکھا دیتا ہوں ترجمہ کے ساتھ، کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہوگی. اب ان میں بھی یہ لفظ حاجرہ آیا ہے، چونکہ اس کا جو مادہ ہے وہ حاجرہ ہے، یہ آیا ہے. تو کیا قرآن مقدس کا یہ یہاں پر جو یہ آیات میں نے آپ کو بتائی ہیں 5 جگہوں سے، کیا یہاں پر بھی وہ معنی کیا جائے گا، حاجرہ کا معنی وہ کیا جائے گا جو یہاں پر وہ حدیث کے معاملے میں کرتے ہیں؟ اب آگے امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے فتح الباری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 158 اسی حدیث کے تحت حاجرہ کا معنی جو کیا ہے وہ چھوڑ دو کے کیا ہے، اور اس کا جو متضاد کیا ہے وہ کیا ہے وصال، یعنی ہجر اور وصال. اور اس کا جو مترادف ہے حاجرہ کا وہ ہے فراق، یعنی فرقہ ڈالنا، جدائی کرنا. اب اس کی میں تائید اسی بخاری شریف سے ایک حدیث پیش کرنے لگا ہوں. یہ حدیث اگرچہ 2 جگہ پہ ہے، حدیث نمبر 10 بھی آپ دیکھ لیں، 6484، یہ 2 حدیث آپ دیکھ لیں. میں حدیث نمبر 10 پیش کرنے لگا ہوں. المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده و مہاجر من حاجر ما نہی اللہ عنہ. اب اس میں یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے مسلمان اور جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. والمہاجر، اور مہاجر وہ ہے من حاجر. اب یہاں پر بھی آپ نے غور کرنا ہے، وہ حاجرہ کا لفظ ہے. والمہاجر، اور مہاجر وہ ہے من حاجرہ، جو کوئی، اب میں معنی نہیں کرتا، آگے چلتا ہوں، ما نہی اللہ عنہ، جس چیز سے اس کو اللہ روک دے. آپ غور کرنے کی بات یہ ہے، کیا یہاں پر وہ ہوگا کہ نعوذ باللہ وہ معنی ہے جو کیا کرے، جو بکواس کرنا چھوڑ دے؟ یہ معنی نہیں ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ من والمہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ، کہ اس چیز کو ترک کر دے، اس چیز کو چھوڑ دے جس چیز سے اللہ نے 4910، یہ ابو داؤد شریف آپ نے دیکھ لیں، 4911، 4912، 4913، 4914. اور اس میں ذرا اور بات واضح، اس میں وہ حدیث ہے جس میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے یہ چیز مناسب نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ، کتنے 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان سے حجر کرے، یعنی تعلق منقطع کرے، اس سے کلام نہ کرے، اس سے سلام نہ کرے، اس سے گفتگو نہ کرے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہاں پر یہ اجازت نبی علیہ السلام نے دی ہے کہ کسی مسلمان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ مسلمان کو گالیاں دے. 3 دن مسلمان کے لیے نہ زیبا الفاظ کہہ کہ یہاں پر یہ مراد ہے، ہرگز یہ مراد نہیں ہے. قرآن کی آیات میں نے پیش کی ہیں، اس کے بعد یہ احادیث میں پیش کر رہا ہوں کہ نبی علیہ یہ جو حجر کا لفظ ہے، پہلے نمبر پر تو یہ حضرت عمر نے کہا نہیں ہے، اور دوسرا نمبر پر یہ بات ہے کہ یہ صحابہ نے کہا ہے اور اہل بیت نے بھی کہا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ نبی علیہ السلام ہم سے جدا ہو رہے ہیں، نبی علیہ السلام ہم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں. اور اس کا کہیں بھی اگر یہ معنی بھی مراد لیا جائے جو وہ کرتے ہیں، تو یہ جو ہے میں آپ کو اسکرین میں دکھاتا ہوں، یہ جو ہے یہ حاجرہ استفہامیہ ہے، اور استفہام جو ہے وہ انکاری ہے. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں کبھی بھی یا لا یعنی گفتگو نہیں کی ہے، لا یعنی گفتگو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کی ہے. تو یہ استفہام جو بنتا ہے نا، یہ انکاری بنتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں کبھی ایسا نہیں کیا ہے کہ نبی علیہ السلام سے کوئی فضول بات وہ سرزد ہوئی ہو. تو پھر آگے کہا گیا کہ کیا ہم پوچھ لیں؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے چھوڑ دو جس بات کی طرف تو مجھے بلا رہے ہو، اس سے میں بہتر حالت میں ہوں. پھر 3 وصیتیں بھی کی. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے نہیں ہیں. اگر یہ جرم ہے
تو حضرت عباس بھی موجود ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں موجود ہے، اہل البیت سارے موجود ہیں، اور جو اختلاف ہوا ہے وہ اہل البیت کے درمیان بھی ہوا ہے، اکیلے حضرت عمر نے نہیں کیا، اکیلے صحابہ نے نہیں کیا، 3 حدیث میں ہے کہ جو اختلاف ہوا ہے وہ اہل البیت کے درمیان بھی ہوا ہے، اور اگر وہاں پر آواز بلند ہوئی ہو تو وہ اہل البیت کی بھی آواز بلند ہوئی ہے۔ یہ فتویٰ حضرت عمر یا صحابہ پہ لگتا ہے کہ اب وہ اہل البیت پہ نہیں لگے گا، یقیناً لگے گا، ہم تو اس کی چیز کے قائل نہیں، یا نہ یہ تان ہم صحابہ کی طرف کرتے ہیں نہ ان کی طرف، چونکہ نبی علیہ السلام نے خود ان لوگوں کی تائید کی جو نہ لکھوانے کے حق میں تھے۔ تو یہ اس کا مختصر ہے، اگر آپ کو اور بھی وضاحت چاہیے ہوگی آپ کمنٹ میں ہمیں بتائیں گے تو انشاءاللہ اس حدیث پر اور بھی وضاحت میں دے دوں گا، لیکن میرے خیال میں اس کے بعد ضرورت نہیں ہے۔